بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستعاذہ۔ اس باب میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ تعویذ پناہ وغیرہ کے متعلق جو حدیث ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ الفصل الاول، یعنی وہ دعائیں وہ چیزیں بتا رہے جن میں استعاذہ آیا ہے، چیزوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے پناہ مانگنے متعلق جو دعائیں ہیں نا وہ حضرت مصنف سے آپ کے سامنے تفصیلاً واضح کریں گے۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ تعوذ باللہ من جہد البلاء، پناہ مانگو اللہ سے بلا کی مشقت سے، جہد منا مشقت، ودرک الشقاء، اور بدبختی سے پناہ مانگو کہ بدبختی تمہیں آ پائے، وسوء القضاء، برے فیصلے سے، وشماتت الاعداء، اور ایسی حالت سے کہ جس پر دشمنوں کو خوشی ہو۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے، ہم اور غم یا حزن ان تینوں کا معنی یہ کہ ہاں کچھ نہ کچھ کیا ہے فرق ہے اس میں، والعجز، اور اس سے کہ آدمی بے بس ہو جائے، والکسل سستی، والجبن بزدلی، والبخل بخل سے، وضلع الدین، اور دین سے کہ جو کیا کر دے آدمی کو بوجھل کر دے یعنی بھاری دین، وغلبۃ الرجال، اور آدمیوں کے غلبے سے کہ سر چڑھے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ بی بی کی روایت فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم، بڑھاپا، والمغرم، نقصان تاوان زیان، والمأثم، گناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنا، اور مال و دولت کی شر کی فتنے سے بھی اور اس کی شر سے کہ آدمی کو کیا کرے غلط راستے پر کر دے، اس کی وجہ سے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، ومن شر فتنة الفقر، فقر کے فتنے سے کہ زیادہ فقر کفر و ناشکری کا ذریعہ بنتے، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو خطاؤں کو دھو لے برف اور ژالے کے پانی سے، ونقِ قلبی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور میرے دل کو ایسا پاک کر دے جیسا سفید کپڑا کیا ہو جائے میلا ہو جائے نا، اسی کا پانی سے وغیرہ سے صاف کیا جاتے، وباعد بینی وبین خطایای، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دی، اتنی دوری، کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس مشرق و مغرب کی بیچ میں دوری ہے۔ متفق علیہ۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، زید سے اب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز، عجز کا لفظ بھی صحیح ہے، عجز لوگ پڑھتے ہیں عاجز، معنی بے کسی ہونا، کوئی آپ کا نہ ہو، بے کس ہونا، بیار ہونا، بے بس ہونا، والکسل سستی، والجبن بخل بزدلی، والبخل، والحرم منا بڑھاپا کمزوری کہ جس سے آدمی کا دماغ سٹ پٹا جائے، وعذاب القبر، اللہم آتے نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے، وزکھا، اور میرے دل کو صاف کر دے، انت خیر من زکاہا، آپ بہت اچھی بہتر طریقے سے صاف کرنے والے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع،
اور اسے دل سے جس میں خشوع خوف خشیت نہ ہو، من نفس لا تشبع، اور اس نفس سے جو یعنی جو کیا نہ ہو جائے، بھری نہیں، سیر نہ ہو، من دعوت اللہ استجاب لها، اور اسی دعا جو قبول نہ ہوتی ہو، رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول کان من دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ لئے کسی بھی نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے بدن میں سب کیا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ مال و اہل عیال جائیداد پیسے وغیرہ یہ سب کیا ہے، نعمتیں ہیں۔ وتحول عافیتک، اور آپ کی عافیت کا بلا سے بدل دینے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وفجاءت یا وفجأت نقمتک، اور اچانک بدلے و انتقام سے پناہ مانگتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور آپ کی تمام ناراضگیوں سے، غصے سے، غضب سے پناہ مانگتا ہوں، رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قولت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا بہت کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، جو کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ابھی تک، اس کے شر سے، عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، خسران سے، رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، پیغمبر سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اللہ میں نے آپ کے لیے اسلام لایا ہے، وبک آمنت، آپ پر ایمان لائے ہے، وعلیک توکلت، آپ پر توکل کیا ہے، وعلیک انبت، آپ کی طرف رجوع کیا ہے، وبک خاصمت، اور آپ کے نام سے میں لڑوں گا، اللہم انی اعوذ بعزتک، یا اللہ کی عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت، صرف آپ معبود ہیں نا، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ انت تضلنی، کہ آپ مجھے گمراہی سے بچا دے، گمراہ نہ کر دے، انت الحی الذی لا یموت، آپ کو موت نہیں کہ والجن والانس یموتون، سب مریں گے، متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلامی دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و رواہ الترمذی عن عبداللہ بن عمر والنسائی عنہما۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من خمس، پانچ چیزوں سے آپ علیہ السلام پناہ مانگتے تھے، وہ یہ ہیں، من الجبن، بزدلی سے، والبخل، بخل سے، وسوء العمر، بد عمری سے، بری عمر کسی کو آئے، بری عمر، بری معیشت، بری زندگی، اسی کے کیا کہتے ہیں، سوء العمر۔ وفتنۃ الصدر، اور سینے کے فتنے سے پناہ، سینے کے فتنے کا کیا معنی، دل میں وساوس کا آنا، شبہات کا آنا وغیرہ، خطرات کا آنا۔ وعذاب القبر، رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ اللہ فقر سے پناہ مانگتا ہوں، فقر سے، غربت سے، والقلت، قلیل ہونے سے کہ کم نہ ہو، اور قلت کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ کم نہ ہو، جیسے دوسری جگہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ کر دے، کم نہ کر دے۔ دوسرا معنی قلت کا معنی ہے قلت الخیرات والمبرات، کی نیکیاں کم ہو، والذلت، ذلیل ہونے سے، وعوذ بک من ان اظلم، کسی پر ظلم کرنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن تاریخ ہو کہ اظلم ہے، مجھ پر ظلم ہو جائے، رواہ ابو داود والنسائی۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی کرتے تھے، بہت بہتر دعائیں ہیں، سونے سے تولنے کے قابل ہے، کہہ رہے کہ کان یقول، سونا کیا ہے، سونا تو اس سے قیمتی نہیں ہو سکتا، بطور سمجھانے کے لوگ کہتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یا اللہ پناہ مانگتا ہوں من الشقاق، مخالفت سے، خصومت سے، جھگڑوں سے، بگاڑ و فساد سے، والنفاق، منافقت سے، دوغلاپن سے، دو نمبری سے، وسوء الاخلاق، بدخلقی سے، رواہ ابو داود والنسائی۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، یا اللہ پناہ مانگتا ہوں کہ سے
بھوک پیاس سے، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، یہ بہت برا ہم نشین ہے، یہ بھوک جو ہے بہت بری چیز ہے۔ یعنی بھوک سے صرف وہ والا بھوک مرض نہیں کہ کہیں لگ جائے دوپہر وغیرہ کو یا رات کو، مطلب یہ ہے فقر، فاقہ، افلاس، چیزوں کا گھر میں نہ ہونا، وسائل و اسباب کا نہ ہونا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، یا اللہ خیانت سے بھی پناہ مانگتا ہوں، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطْوَانَةُ، یہ بہت بری کیا ہے، چپی بلا ہے۔ بیتوانہ کا معنی چھپا ہم نشین، برا چھپا ہم نشین۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، پیغمبر علیہ السلام یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، یا اللہ میں برس بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، والجذام، جذام بیماری سے، برس مانا چمڑی کو بیماری لگ جائے نہ، چمڑا اگر گر جائے برا لگتا ہے آدمی، جذام مانا گوشت بھی ساتھ گرتا ہے، والجنون، بیوقوف ہونے سے، مجنون ہونے سے، ومن سیئ الاسقام، اور بری بیماریوں سے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن قطبۃ بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پلس نے دعا بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں، والاعمال والاہواء، اور برے اعمال سے اور خواہشات نفسانیہ سے۔ رواہ الترمذی۔ وعن شتیر بن شکل بن حمید عن ابیہ قال قلت یا نبی اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا درخواست کی کہ علمنی تعویذا، مجھے کوئی دم درود وغیرہ سکھاؤ، تعویذ سکھاؤ، اتعوذ بھی کہ جو میں کیا کروں گا اس سے ذرے پناہ مانگوں گا۔ قال فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، میرے اپنے کانوں کے شر سے، وشر بصری، آنکھوں کے شر سے، وشر لسانی، زبان کے شر سے، وشر قلبی، دل کے شر سے، وشر منی، اور خواہش کے شر سے۔ رواہ ابو داؤد الترمذی والنسائی۔ میں ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، ان چیزوں کے شر سے۔ تو یہ کتنی بہترین دعا ہے کہ جو میری کیا ہے خواہش وغیرہ، زنا ہے، ان چیزوں سے، شر سے وغیرہ، اور جو میرے اعضاء ہیں نا جو عموماً گناہ میں زیادہ استعمال ہے، جیسے کان، آنکھیں، زبان، دل اور شہوت، کہ ان سے کیا کرنا، میری حفاظت کرنا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ وعن ابی الیسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، پیغمبر سے یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مکان کے گرنے سے، پہاڑ کے گرنے سے، تودہ گرنے سے، واعوذ بک من التردی، یا اللہ پناہ مانگتا ہوں کسی اونچی جگہ کے گرنے سے، مثلا پہاڑ سے کوئی گر جائے، چھت سے یا کسی اور جگہ سے، ومن الغرق، یا اللہ غرق ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، پانی میں ڈوبنا، یہ کسی دین میں غرق ہو جانا، غرق ہونے کا لفظ تو بہت عام ہے نا، مصیبتوں میں غرق ہونا وہ بھی اس میں آتا ہے، والحرق، اور جلنے سے یا بجلی کے کرنٹ لگنے سے، والحرم، بڑھاپے سے، کمزور ہونے سے، واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ موت نزاعی کے وقت ان شیطان میرے قدموں کو پسلا دے، یعنی میرے سے کیا کروا دے، کفر کا کلمہ نہ پڑھوا دے، کہیں مجھے خبتی نہ بنا دے، پاگل نہ بنا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں، یعنی جہاد سے بھاگتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ بچھو یا سانپ مجھے ڈس کر اس سے مر جاؤں۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وزاد فی روایت اخری والغم میں۔ وعن معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذ باللہ من طمع، ایسی طمع سے پناہ مانگو، یہدی الی طبع، جو طبیعت کو کیا کر دے، بگاڑ دے، طبعی چیز بن جائے، فساد آ جائے طبیعت میں۔ رواہ احمد والبیہقی فی الدعوات الکبیر، یعنی ہر کسی کیا کرنا، آس لگانا، امید لگانا، طمع کرنا کہ کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرے، گالی و ویلا پر آئے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی القمر، ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتی ہوئی تو یہ دعا مانگی اور کہا کہ فقال یا عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا، اس کے شر سے بھی پناہ مانگو، فإن ھذا ھو الغاسق اذا وقب،
کیونکہ قرآن کریم میں جو آیا ہے نا کہ غاسق سے پناہ مانگتے اذا وقبا، جب چیزوں کو کیا کر دے، ڈانپ دے، یعنی رات کی تاریکی اور رات میں کیا ہونا، پھر بہت ساری چیزوں کا ہونا۔ وعن عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی یا حسین، عمران سے کہتے میرا بجان کو پیغمبر سے نے کہا کہ یا حسین کم تعبد اليوم الہا، کتنی عبادت کرتے ہو پروردگار کی؟ قال ابی نے کہا کہ سبعتا ستا کتنے الہوں کی عبادت تم کرتے ہو نا؟ تو کہا کہ سبعتا سات کی، ستن پلڑ دے چی زمین میں بت ہے، وواحدا فی السماء، ایک آسمان میں ہے۔ قال فرمائے کہ فأیہم تعد لرغبتک ورہبتک، کس سے زیادہ آپ خیر وغیرہ مانگتے ہیں، رغبت وغیرہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ قال کا کہ الذی فی السماء، آسمان والے سے۔ قال فرمائے کہ یا حسین اما انک لو اسلمت، اگر آپ کے لیے اسلام لاؤ گے نا، علمتک کلمتین تنفعانک، دو کلمے بتاؤں گا جو بہت پیدا دیں گے۔ قال فرمایا فلما اسلم حسین، جب حسین نے ایمان لایا نا، قال کہا کہ یا رسول اللہ علمنی الکلمتین اللتین وعدتنی، جن کا تو نے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سکھائیے۔ قال فرمایا کہ وہ یہ کلمے ہیں، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، رواہ الترمذی۔ کتنی جامع دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی خیر کی چیز دے، جس میں رشد ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، نیکی ہے، عقل کی بات ہے، فائدے کی، وہ اگر مجھے کوئی نہ بتائے نا، مجھ سے چھپانا چاہے تو آپ مجھے القاء کر دے، آپ مجھے سکھائے بتائے، اور مجھے اپنے نفس کے شر سے، وساوس سے، فتنوں سے اور غلط راستے پر ڈالنے سے پناہ میں رکھ دے، رواہ الترمذی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم، اگر تم میں سے کسی کو خواب میں ڈر ہو جائے، ڈراؤنا خواب دیکھے، فلیقل، یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، ہمزات منا وسواسے، وَأَن يَحْضُرُونَ، کہ میرے پاس حاضر ہو، فَإِنَّهُ لَن تَضُرَّهُ، تو اس خواب سے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ کان عبداللہ بن عمر يعلمه من بلغ من ولده، اور عبداللہ سے کہ بیٹے سے جب کوئی بالغ ہو جاتا تھا اسے سکھاتے تھے، وَمَن لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ، اور جو بالغ نہیں ہوتے تھے نا، چھوٹے بچے ہوتے تھے، كَتَبَهَا فِي سْوَكٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، پھر تعویذ وغیرہ میں لکھ کر اس کے گلے میں لٹکاتے تھے، رواہ ابو داؤد الترمذی وهذا لفظه۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کی دعا کرے کہ اللہ جنت دے، جنت دے، تو قالت الجنت، جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ مدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، کیونکہ میرا بہت شوقین ہے۔ من استجان من النار، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا، تو قالت النار، جہنم کہتی ہے کہ اللہم اجرہ من النار، اس کو جہنم سے بچائے، رواہ الترمذی والنسائی۔ الفصل الثالث عن القعقاع، قعقاع سے کہتے ہیں کعب الاحبار قول، کعب احبار سے کہتے، کعب احبار سے کہ لولا کلمات، کہ کچھ کلمے ہیں میں اسے پڑھتا رہتا ہوں، اگر یہ کلمات نہ ہوتے نا، اقولہن، جسے میں پڑھتا رہتا ہوں، لجعلتنی یہود حمارا، تو یہود مجھے گدھا بناتے، یہود مجھے گدھا بناتے کا معنی یہ ہے کہ جادو وغیرہ کر کے میرے دماغ پر بوجھ وغیرہ ڈالتے، اور اسی طرح سے کیا کرتے، مجھے خبتی وغیرہ بناتے، یہ معنی ہے۔ حقیقی معنی مراد نہیں کہ گدھے کی شکل بن جائے، کیونکہ جادو سے حقیقی اثر نہیں ہوتا، اگرچہ کچھ علماء اس کی قائل ہے، معنی جو گدھے کی حماقت مشہور ہے نا وہ ہو جاتی۔ فقیل، لوگ اسی نے کہا کہ ما ہننا، وہ کون سے کلمات؟ قول پر میں یہ کلمات ہیں نا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ تینوں کا ایک معنی، خلق، ذرأ، برأ کا تینوں کا ایک معنی ہے، یعنی خلق اس نے پیدا کیا، وذرأ اس نے پھیلایا، وبرأ اور چیزوں کو وجود دیا، رواہ مالک۔ وعن مسلم ابن ابی بکر قول، یہ سیاب فرماتے ہیں کان ابی یقول فی دبر الصلاۃ، میرا ابا جان نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، فکنت اقولہن، تو میں یہ کلمات پڑھا کرتا تھا، میرا ابا جان بھی پڑھتے تھے نا،
وقال ایک دن کہیں پڑھتی ہوئی دیکھا کہ ای بنیا من اخذت هذا، یہ کلمات کس سے سیکھے ہیں؟ قلت میں نے کہا میں نے کہا آپ سے سیکھے نا، تم پڑھ رہے تھے۔ قول فرمائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن فی دبر الصلاۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نمازوں کی بات پڑھتے تھے۔ رواہ الترمذی والنسائی الا انه لم يذكر في دبر الصلاۃ، وروى احمد لفظ الحدیث عنه وعنده، اور احمد میں سے الفاظ بھی ہے کہ فی دبر کل صلاۃ۔ وعن ابی سعید قول، صاحب کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ علیہ السلام یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ اعوذ باللہ من الکفر والدین، کہ کفر کے ساتھ دین کا لفظ کہاں فقال یا رسول اللہ تعدل الکفر بدین، کیا کفر کے ساتھ دین کو بھی برابر کرتے ہیں آپ؟ قول فرمائے نعم کیوں نہیں، اور پھر آتے اللہ منی وذکن الکفر والفقر، قال رجل ویعتلان کی دونوں برابر، قول فرمائے نعم ہاں، کفر نہ شکری کو بھی کہتے ہیں عام کفر کی، تو فقر بھی کفر کا ذریعہ بنتا ہے۔ رواہ النسائی، بعض اوقات آدمی کیا کرتے ہیں کفر ہی اختیار کرتے ہیں فقر وغیرہ کی وجہ سے،